بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر پاک محبت سے کر لیجئے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علی حبیبہ محمد و آلہ وسلم۔ زندگی کے ہر جائز کام کے آغاز اور اختتام پر اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر پاک کرنا باعث برکت اور باعث رحمت ہے۔ سیرت رسول عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم قدم بقدم ہم سن رہے ہیں، اور آج ہم وحی کے بارے میں جانیں گے کہ وحی کیا ہے، اور نبی کا مطلب کیا ہے، اور رسول کا مطلب کیا ہے۔ وحی وہ ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء کرام کی طرف کرتا ہے۔ اس سے مراد وہ ضروری علم ہے جو اللہ کی طرف سے انبیاء کرام کے دلوں میں پیدا کر دیا جاتا ہے، جسے دوسرے لوگوں سے پوشیدہ رکھا جاتا ہے، اور اس وحی کے القاء سے پہلے اللہ تعالیٰ انبیاء کرام علیہم السلام کی ارواح میں ایسی طاقت پیدا کر دیتا ہے کہ جس سے وہ اس وحی کو قبول کرنے کے قابل ہو جاتے ہیں، چاہے وحی فرشتے کے واسطے سے ہو یا بغیر کسی واسطے سے۔ وحی کے مختلف قسم کے مراتب ہیں۔ پہلا مرتبہ ہے سچے خواب۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی طرف وحی کا آغاز سچے خوابوں سے ہوا تھا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جو خواب میں دیکھتے تھے، دوسرے دن اس کی تعبیر ویسی ہی ہوتی تھی، یعنی جیسا دیکھا تھا سیم وہی نظر آتا تھا۔ وحی کا دوسرا مرتبہ ہے فرشتے دکھائی دیے بغیر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے قلب مبارک پر القاء کر دیا جاتا تھا، یعنی جاری کر دیا جاتا تھا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ روح القدس یعنی جبریل امین نے میرے دل میں یہ بات ڈال دی کہ کوئی شخص اس وقت تک نہیں مر سکتا جب تک وہ اپنا رزق مکمل نہ کر لے، اس لیے اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہا کرو اور رزق طلب کرنے میں خوبصورت طریقے اختیار کرو۔ رزق کے ملنے میں اگر دیر ہو جائے تو اسے خدا کی نافرمانی سے مت طلب کرو، یعنی حرام ذریعے سے پھر اسے مت طلب کرو، کیونکہ جو چیز اللہ تعالیٰ کے پاس ہے وہ اس کی اطاعت سے ہی مل سکتی ہے، اس کی نافرمانی سے نہیں مل سکتی۔ نمبر 3، فرشتہ انسان کی شکل میں حاضر ہو اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے مخاطب ہو۔ ایسی حالت میں کبھی کبھی صحابہ کرام علیہم الرضوان بھی اس فرشتے کو دیکھ لیا کرتے تھے۔ نمبر 4، وحی کا چوتھا مرتبہ یہ ہے کہ گھنٹے کی آواز کی طرح وحی کی آواز سنائی دے۔ وحی کا یہ انداز حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بہت مشکل ہوا کرتا تھا، یہاں تک کہ سخت سردی کے موسم میں بھی پیشانی مبارک پر پسینے کے قطرے ٹپکنے لگتے تھے۔ اگر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کسی اونٹنی پر سوار ہوتے تو وہ اونٹنی بھی اس کے بوجھ کو برداشت نہیں کر سکتی تھی، بلکہ گھٹنوں کے بل بیٹھ جایا کرتی تھی۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ران مبارک حضرت زید بن ثابت کی ران پر تھی۔ وحی کی کیفیت ہوئی تو حضرت زید کو یوں محسوس ہوا گویا کہ ان کی ران ٹوٹ رہی ہے۔ نمبر 5، کبھی فرشتہ اپنی اصلی صورت میں نمودار ہوتا۔ کبھی فرشتہ اپنی اصلی صورت میں نمودار ہوتا اور اللہ تعالیٰ کا پیغام حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو پہنچاتا تھا۔ نمبر 6، وہ وحی کہ جس سے اللہ تعالیٰ نے کسی فرشتے کے بغیر اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو خود مشرف فرمایا، جیسے شب معراج، نماز کی فرضیت کا حکم اور دیگر راز و نیاز کی باتیں۔ نمبر 7، اللہ تعالیٰ کا کسی فرشتے کے بغیر حضور سے ہم کلام ہونا، جس طرح اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام فرمایا ہے۔ نمبر 8، کلام کے ساتھ ساتھ اپنا دیدار بھی کروایا، جیسے شب معراج میں یہ مقام ملا۔ وحی کہ یہ مراتب احادیث کی شرح سے لیے گئے ہیں۔ ہم نے یہاں علامہ ابن قیم کی ذات المیعاد نام کی کتاب سے ان مراتب کو ان کی دی گئی ترتیب کے مطابق نقل کیا ہے۔ نبوت اللہ تعالیٰ اور اس کے بندوں کے درمیان پیغام رسانی کو کہتے ہیں، جس سے ان کی دنیا اور آخرت کی بیماریاں دور ہوتی ہیں۔ نبی کیونکہ ایسی باتوں سے آگاہ کرتا ہے کہ جس سے عقل سلیم کو تسکین ہوتی ہے، اس لیے یہ لفظ نبی استعمال کیا گیا ہے۔
فاعل اور مفعول دونوں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، دونوں معنوں میں استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ایک معنی یہ بھی ہے، یعنی جس کو اللہ تعالیٰ نے نبی بنایا ہو اور اس کو غیب کی خبریں دی ہوں۔ رسول کا معنی یہ ہے کہ لغت میں جس نے اس کو بھیجا ہے اس کی اخبار یعنی ہر خبر کی پیروی کی جائے۔ جیسا کہ پہلے ہی بتایا جا چکا کہ وحی کا آغاز سچے خوابوں کے دکھائے جانے سے ہوا۔ علامہ ابن حجر لکھتے ہیں کہ علامہ بہیقی سے روایت ہے کہ سچے خوابوں کی جو مدت تھی وہ 6 ماہ تھی، اور اس کی ابتدا ربیع الاول میں شروع ہوئی تھی جب حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک کے 40 سال پورے ہوئے۔ بیداری کی وحی کا آغاز رمضان المبارک میں ہوا، لیکن اس بارے میں مورخین کا اختلاف ہے کہ وہ کون سا مہینہ تھا کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو شرف نبوت سے سرفراز فرمایا اور باقاعدہ وحی کا آغاز ہوا۔ ایک گروہ کی رائے ہے کہ ماہ ربیع الاول میں یہ شرف بخشا گیا، جبکہ دوسرا گروہ کہتا ہے کہ ماہ رمضان میں، اور ایک گروہ یہ بھی کہتا ہے کہ ماہ رجب میں ہوا۔ لیکن قرآن پاک کی آیات سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ نزول قرآن کا آغاز ماہ رمضان میں ہوا۔ یہ بھی قرآن پاک ہی کی آیات سے ثابت ہے کہ جس رات اس کا نزول ہوا اس رات کا نام لیلۃ القدر ہے، اور صحیح احادیث مبارکہ سے ثابت ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے ارشاد فرمایا، لیلۃ القدر کو رمضان کے آخری عشرے میں تلاش کرو۔ مزید کرم فرمایا اور امت کی سہولت کے پیش نظر اس کو آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرنے کی ترغیب دی، اور ان آیات اور روایات کے مطالعہ سے بآسانی یہ پتہ چل جاتا ہے کہ قرآن کے نزول کا آغاز 21ویں شب رمضان المبارک کی یا 23ویں، 25ویں، 27ویں اور 29ویں راتوں میں سے کسی ایک رات میں ہوا۔ ان 5 راتوں میں سے وہ کون سی مخصوص رات ہے جس کو یہ اعزاز حاصل ہوا، تو اس بارے میں بھی روایت موجود ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا معمول مبارک تھا کہ آپ ہر سوموار کو عام طور پر روزہ رکھا کرتے تھے۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، آپ اکثر سوموار کے دن روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اسی دن میری ولادت ہوئی اور اسی دن میں مبعوث ہوا اور مجھ پر قرآن نازل ہوا۔ اب ان 5 راتوں میں یہ دیکھنا ہے کہ سوموار کی رات کون سی تھی۔ اگر یہ معلوم ہو جائے تو مسئلہ خود بخود حل ہو جائے گا۔ تقویم علمی کے حساب سے آخری عشرے میں سوموار کی 2 راتیں بنتی ہیں، ایک 21ویں اور ایک 28ویں۔ طاق رات چونکہ 21ویں ہے تو اس لیے ان دلائل کی روشنی میں یہ نتیجہ اخذ کرنا صحیح ہے کہ 21 رمضان المبارک کی بابرکت رات میں قرآن پاک کا نزول کا آغاز ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر ختم نبوت کا تاج سجا کر رحمت للعالمین کی خلعت فاخرہ پہنا کر انسانیت کی تقدیر جگانے کے لیے مبعوث فرمایا۔ واللہ اعلم۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ سیرت رسول عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم قدم بقدم جاری ہے۔